آخر کب تک میں اکیلا محبت نبھاتا رہوں؟ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی، مگر اب صرف میری طرف سے ہی محبت رہ گئی ہے۔ حالانکہ شادی کو صرف 2 سال ہوئے ہیں، مگر جتنی محبت میں کرتا ہوں، بدلے میں مجھے ذرا سی محبت بھی نہیں مل رہی ہے۔ اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ میرے پیار کو اہمیت ہی نہیں دیتی، یا پھر اسے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ شاید اسے صرف میری محبت ہی پسند تھی، جسے اس نے اپنی محبت کا نام دے دیا۔ وہ اسٹڈی روم میں اندھیرا کیے، سگریٹ سلگھائے، خود کلامی میں مصروف تھا۔ نہیں، اب بہت ہوا، آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی محبت چاہیے۔ اگر میں اظہار کروں تو مجھے بھی بدلے میں اظہار چاہیے۔ اس نے خود کو ایک فیصلے پر آمادہ کر ہی لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، موبائل کی میسج ٹون متواتر بج رہی تھی۔ پھر کال آنے لگی۔ ارسا نے نیند میں ڈوبی ادھ کھلی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، مگر وہ بند تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو فراز کا بستر خالی تھا اور اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو مبشرہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ کال اٹھانے لگی تھی کہ کال بند ہو گئی اور پھر سے میسیجز آنے لگے۔ فراز باتیں کرتے کرتے کہاں چلے گئے؟ اچھا سنو، کل تم دفتر میں میرون شرٹ پہن کر آنا، میں بھی میرون فراک پہن کر آؤں گی۔ یہ پیغامات پڑھ کر ارسا کی نیند اڑ گئی۔ اسے باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے موبائل واپس جگہ پر رکھا اور خود سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ فراز باتھ روم سے باہر آ کر موبائل میں مصروف ہو گیا اور ارسا رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ دوسرے دن صبح نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ارسا کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں مسلسل وہ پیغامات چل رہے تھے۔ اوپر سے فراز نے بھی آفس جاتے ہوئے میرون شرٹ پہن لی تھی۔ پورا دن کام کے دوران بھی وہ اسی متعلق سوچتی رہی۔ کبھی سوچتی کہ فراز ایسا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بے انتہا پیار کرتا ہے اور ہماری تو محبت کی شادی تھی، فراز ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر پھر فراز کا میرون شرٹ پہنا ہوا سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ یوں ہی شام ہو گئی اور فراز کام پر سے واپس آ گیا۔ فراز آتے ساتھ ہی کمرے میں گیا اور اس نے کوئی چیز سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈالی اور واش روم چلا گیا۔ ارسا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس نے اس کے واش روم میں جاتے ہی دراز کھول کر دیکھا تو وہ گجرے تھے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، فراز مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ میرے لیے گجرے لائے ہیں اور میں صرف چند میسیجز کو لے کر ان پہ شک کر رہی تھی۔ ارسا نے خوش ہوتے ہوئے سوچا، مگر انہوں نے یہ گجرے مجھے دیے کیوں نہیں؟ شاید فریش ہونے کے بعد دیں۔ چلو میں بھی کھانا لگا لیتی ہوں، اس نے سوچا اور کھانا لگانے چل دی۔ فراز تازہ دم ہو کر کمرے سے باہر آیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں گیا، پھر کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ ارسا کچن کے کام سے فارغ ہو کے کمرے میں آ گئی اور فراز کا انتظار کرنے لگی۔ اسے گئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب ارسا کو انتظار کرتے کرتے نیند آنے لگی تھی کہ اچانک اسے گجروں کا خیال آیا۔ اس نے دراز کھول کر دیکھا تو خالی دراز منہ چڑھا رہی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ فراز آج گھر پر ہی تھا۔ ارسا اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی اور فراز ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں مرکزی دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے ارسا سے کہا کہ جا کے دیکھے کون آیا ہے۔ ارسا نے دروازہ کھولا تو ڈیلیوری والا تھا، جس نے خوبصورت سا گلدستہ اور ایک پارسل ارسا کو دیا اور چلا گیا۔ ارسا نے گلدستے پہ لگا کارڈ دیکھا تو اس پر جنم دن مبارک مائی لو فراز لکھا تھا۔ ساتھ میں بھیجنے والی کا نام مبشرہ لکھا ہوا تھا۔ ارسا کو بہت غصہ آیا، ساتھ خود پر افسوس بھی ہوا کہ اسے تو فراز کی سالگرہ بھول ہی گئی تھی۔ اس نے کارڈ نکال کر باہر پھینک دیا اور پارسل بھی وہیں کھول کر دیکھنے لگی۔ خوبصورت پیکنگ میں ایک برانڈڈ پرفیوم تھا جو کہ فراز کو تحفہ دیا گیا تھا۔ ارسا نے ایک پل کو سوچا اور یہ سب لے جا کر چھپا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ فراز کی پسند کا کھانا بنانے لگی اور انتظار کرنے لگی کہ فراز کہیں باہر جائے۔ جیسے ہی فراز مغرب کی نماز پڑھنے باہر گیا، اس نے آن لائن کیک آرڈر کر دیا اور خود کمرے کو غباروں سے سجانے لگی۔ اس نے غباروں کے ساتھ پھولوں کی پتیاں بھی استعمال کر کے کمرے کو بہت خوبصورت سجا دیا تھا اور وہ جلدی جلدی خود تیار ہونے لگی۔ اس نے فراز کی پسندیدہ ساڑی زیب تن کی اور وہی گلدستہ اور تحفہ لا کر میز پر پھولوں اور کیک کے ساتھ رکھ دیا۔ فراز جب گھر واپس آیا تو ارسا نے اس کا بہت پیار سے استقبال کیا اور اپنی ہمراہی میں کمرے تک لائی۔ فراز یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا، ساتھ میں اسے خوشی بھی ہوئی۔ جب ارسا کے جنم دن مبارک ہو فراز کہتے ہوئے اس نے کیک کاٹا تو فراز کو لگا کہ بس یہی پیار تو وہ چاہتا تھا۔ ارسا نے اسے وہی گلدستہ اور تحفہ اپنے نام سے دیا۔ فراز میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ارسا نے لگاوٹ سے کہا۔ ہاں بولو ارسا، فراز نے کہا۔
वैसे आज है तो आपका जन्मदिन, लेकिन मुझे भी आपसे एक तोहफा चाहिए। इरसा ने फराज की आंखों में देखते हुए कहा। बोलो क्या चाहिए? फराज ने पूछा। इरसा ने अपनी हथेली फैलाई। मुझे वादा चाहिए कि आप सिर्फ मेरे रहेंगे और ये जो मुबशरा है इसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे। इरसा ने हक जताते हुए नम आंखों से कहा। फराज पहले मुस्कुराया, फिर हंसते हंसते दोहरा हो गया। मैंने कुछ कहा है आपसे, वादा करें। इरसा फराज की जानिब से जवाब के बजाय उसे ऐसे हंसता देखकर रूहानसी हो गई। वादा तो जब करूं जब कोई मुबशरा हो, जब कोई मुबशरा है ही नहीं तो वादा कैसा? मैं तो हमेशा से तुम्हारा ही हूँ, बस तुम्हें थोड़ा अपने मुताबिक ठीक करने के लिए मुझे ये मुबशरा वाला ड्रामा करना पड़ा। फराज ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? अब आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई मुबशरा नहीं, हालांकि आज उसने आपको तोहफा भी भिजवाया है और परसों मैंने आपके मोबाइल पर उसके मैसेजेस भी पढ़े थे। और तो और कल रात में आप गजरे भी लाए थे, वो भी मुझे देने के बजाय कुछ देर बाद वापस बाहर लेकर चले गए थे। और अब आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई मुबशरा नहीं है? इरसा ने रोते हुए कहा। फराज इरसा को रोते देखकर संजीदा हो गया। वो अलमारी की जानिब बढ़ा और एक मोबाइल निकालकर उसे दिखाया, फिर अपना मोबाइल इरसा के हाथ में थमाया। उसने इरसा के सामने उस मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल की। इरसा ये देखकर हैरान रह गई कि फराज के मोबाइल पर मुबशरा कॉलिंग लिखा आ रहा था।